ناظرین، کہانی اب اس مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں ایک سچائی نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے۔ کامیار کو اب احساس ہو رہا ہے کہ اس نے اپنی ہی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کا پچھتاوا آئرہ کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ سکے گا یا پھر بہت دیر ہو چکی ہے؟ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ میری زندگی ہے تو کے ایپیسوڈ 33 کے بارے میں، جو کہ اس ڈرامے کی آخری قسط سے پہلے والا ایپیسوڈ۔ اس قسط میں سب سے زیادہ توجہ کامیار کے احساس ندامت پر ہے۔ ٹیزر دیکھ کر صاف لگتا ہے کہ اب کامیار کے دل میں انتقام نہیں بلکہ شدید پچھتاوا ہے۔ اسے اب یہ احساس ہونے لگا ہے کہ اس نے آئرہ کے ساتھ بے حد زیادہ ظلم کیا ہے۔ کہانی کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کامیار تنہائی میں بیٹھا ماضی کی باتوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ وہ لمحے جب اس نے آئرہ پر غصہ کیا، اس پر الزام لگائے اور اس کی بات سنے بغیر اسے تکلیف دی۔ وہی کمرہ جہاں وہ کبھی آئرہ پر چیخا کرتا تھا، اب اسے اپنی غلطیوں کو یاد دلاتا آ رہا ہے۔ کامیار کو اب سمجھ آنے لگی ہے کہ آئرہ نے ہر بار اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے بار بار اسے سمجھایا تھا مگر کامیار نے ہمیشہ دوسروں کی باتوں پر یقین کیا۔ اب اس کے دل میں اپنے لیے نفرت پیدا ہونے لگی ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ انہی ہاتھوں سے اس نے آئرہ کو دھکا دیا تھا، انہی ہاتھوں سے اس کی عزت پر سوال اٹھایا تھا۔ یہ احساس جرم اسے سکون سے جینے نہیں دے رہا۔ جب کامیار کو فریہ اور خاور کی سازشوں کی حقیقت کا علم ہوتا ہے تو اس کا غصہ ان پر کم اور خود پر زیادہ ہوتا ہے۔ وہ فریہ سے کہتا ہے کہ تم نے جھوٹ ضرور بولا تھا لیکن اصل قصوروار تو میں ہوں جس نے اس جھوٹ کو سچ مان لیا تھا۔ یہ احساس اس کے لیے سب سے بڑی سزا بن جاتا ہے۔ اس بار یہی خیال ستاتا ہے کہ اس نے آئرہ کو ایسی سزا دی جو شاید کوئی دشمن بھی نہ دیتا۔ وہ اپنی دادی کے سامنے بیٹھ کر روتا ہے اور پہلی بار اپنے کیے پر شرمندگی ظاہر کرتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم موڑ اس وقت آتا ہے جب کامیار آئرہ کے سامنے جانے کی ہمت کرتا ہے۔ وہ شخص جو کبھی غرور سے بھرا ہوا تھا اب آئرہ کے سامنے نظریں تک نہیں اٹھا پاتا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے، آئرہ اگر تم چاہو تو مجھے سزا دو، مجھ سے ناراض رہو لیکن خاموش مت رہو کیونکہ تمہاری یہ خاموشی مجھے اندر سے توڑ رہی ہے۔ مگر آئرہ کا رویہ سرد اور خاموش ہوتا ہے۔ یہ خاموشی کامیار کو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ جب اعتماد ٹوٹ جاتا ہے تو صرف معافی مانگ لینے سے سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ ادھر آئرہ اب بھی یہی سمجھتی ہے، کامیار اس سے نفرت کرتا ہے اور اس کے دل میں اس کے لیے محبت باقی نہیں رہی۔ لیکن کہانی کا اختتام اب بھی باقی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آنے والی آخری قسط میں کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہے۔ ممکن ہے کہ کامیار اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے کوئی بڑی قربانی دینے کی کوشش کرے گا، اور شاید یہی وہ لمحہ ہوگا جب آئرہ کو احساس ہوگا کہ کامیار واقعی بدل چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان دونوں کی کہانی دوبارہ محبت کی طرف لوٹے گی یا پھر رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔